کرنسی گرتی ہے تو سب سے زیادہ بوجھ غریب عوام پر پڑتا ہے۔ ڈالر 160 روپے پر گیا تو سب چیزیں مہنگی ہوئیں۔ جب تک روپیہ مضبوط نہیں ہوگا سرمایہ کاری بھی صحیح معنی میں نہیں آئے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کی تقریب سے خطاب، کہا حکومت میں آئے تو ملک کو تاریخی مالی خسارے کا سامنا تھا۔ 2.5 سال میں اب تک 20 ارب ڈالرز واپس کر چکے، خوشی ہے کہ برآمدات میں ریکارڈ بہتری ہوئی۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کی طرز پر نئی چیزوں پر توجہ دینا ہوگی، اب بھی اوورسیز پاکستانیوں کو اس کا علم نہیں۔ الیکٹرانک میڈیا مہم کے ذریعے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کو فروغ دینا ہے۔ پنجاب ہاؤس کے واجبات کی عدم ادائیگی پر پرویز رشید کے کاغذات نامزدگی مسترد۔ لیگی رہنما کے کاغذات نامزدگی کو تحریک انصاف نے چیلنج کیا تھا۔ پرویز رشید کا فیصلے کے خلاف الیکشن ٹریبیونل جانے کا اعلان، کہا جعلی اعتراض پر رقم لیے پھر رہا ہوں لیکن کوئی لینے کو تیار نہیں۔ الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی کا اعتراض مسترد، یوسف رضا گیلانی کے کاغذات نامزدگی منظور۔ تحریک انصاف کے سندھ سے سینٹ کے لیے امیدوار فیصل واڈا کے کاغذات بھی منظور کر لیے گئے۔ اوپن بیلٹ سے ہارس ٹریڈنگ ختم ہوگی یا نہیں، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ سینٹ انتخابات سے متعلق صدارتی ریفرنس پر چیف جسٹس کے ریمارکس، کہا نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے میثاق جمہوریت میں ہارس ٹریڈنگ تسلیم کی، کیا کبھی سینٹ الیکشن چیلنج ہوا؟ ایڈوکیٹ جنرل سندھ بولے عدالت کو سیاسی سوالات سے دور رہنا چاہیے، جس پر چیف جسٹس نے کہا آئین بذات خود ایک سیاسی دستاویز ہے، آئینی تشریح کرتے وقت عدالت سیاسی کام ہی کر رہی ہوتی ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ ووٹ کو خفیہ رکھ کر جرم کی حوصلہ افزائی کرنے والی بات ہے، تمام صوبوں کے دلائل مکمل، سماعت کل تک ملتوی۔ سینٹ الیکشن 2018 میں ووٹ فروخت کرنے کا اسکینڈل، ویڈیو کی تحقیقات کے لیے نون لیگ کی درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ الیکشن کمیشن میں 22 فروری کو بیٹھک ہوگی۔ نوٹوں کی بوریوں سے متعلق اٹارنی جنرل کے بیان پر الیکشن کمیشن کا نوٹس، شواہد طلب کیے جائیں گے۔ اٹارنی جنرل کا کہنا ہے کہ ابھی تک کوئی نوٹس موصول نہیں ہوا۔ تحریک انصاف سینٹ میں 28 سے 30 نشستیں حاصل کرے گی، فواد چوہدری کا دعویٰ، کہا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی نابالغ قیادت کو احساس ہوگا کہ تیل کس بھاؤ ہے۔ شبلی فراز بولے اپوزیشن جماعتیں شفاف نظام نہیں چاہتی، جو لوگ پیسوں کے زور پر آتے ہیں وہ اپنے مفادات دیکھتے ہیں۔ بریف کیسز صرف کوئٹہ والوں کے پاس نہیں ہے، باہر والوں کے پاس تجوریاں ہیں اور بڑے بڑے انبار ہیں۔ ہم بس ان بریف کیسوں کے چکر میں تھوڑے بدنام ہو جاتے ہیں، لیکن یہ گیم پورے صوبے کے دوسرے جگہوں پہ ہم سے زیادہ کھیلی جاتی ہے۔ کوئٹہ والوں کے پاس بریف کیس ہیں تو باہر والوں کے پاس تجوریاں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کہتے ہیں کہ سینٹ میں پہلے بلوچستان کی بدنامی ہوتی تھی، اس بار ایسا نہیں ہوا۔ اپوزیشن کو بھی داد دیتا ہوں کہ پیراشوٹرز کے کاغذات جمع نہیں کیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے لیگی رکن صوبائی اسمبلی فیصل خان نیازی کی ملاقات، مکمل اعتماد کا اظہار، کہا آپ نے اضلاع کے لیے ترقیاتی پیکج دے کر ارکان کے دل جیت لیے۔ عثمان بزدار بولے میرے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، شور مچانے والے عناصر ملکی سیاست سے آؤٹ ہو چکے، خانیوال اور مظفر گڑھ کو بھی جلد ترقیاتی پیکج دیا جائے گا۔ سندھ میں اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کے پروڈکشن آرڈر کی درخواست رد ہونے پر پی ٹی آئی کی شدید مذمت۔ الیکشن کمیشن سندھ کی صوبائی حکومت کی بی ٹیم قرار دے دیا۔ ایس ایس پی ملیر کا اسپیکر سندھ اسمبلی کو خط، حلیم عادل شیخ کی گرفتاری سے آگاہ کیا، بتایا پی ٹی آئی رہنما پر دہشت گردی سمیت دیگر مقدمات درج ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ پر حملے کے کیس میں گرفتار 2 وکلاء کے ریمانڈ میں 1 مارچ تک توسیع، دوران سماعت چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، ذمہ داروں کو کسی صورت چھوڑا نہیں جا سکتا۔ ہائی کورٹ کی درخواست پر وزارت داخلہ نے ڈی جی رینجرز پنجاب سے رینجرز کی مزید نفری مانگ لی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر مشاہد اللہ خان کی نماز جنازہ اسلام آباد میں ادا کر دی گئی۔ سیاسی سماجی رہنماؤں سمیت لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مریم نواز نے مشاہد اللہ خان کی وفات کو پارٹی کے لیے بڑا نقصان قرار دیا۔ وفاقی وزراء سمیت حکومتی اور اپوزیشن رہنماؤں نے
انتقال پر اظہار افسوس کیا۔ کراچی کے علاقے گلبرگ میں رینجرز اور پولیس کی مشترکہ کارروائی، انتہائی مطلوب ملزم سہیل بنگالی اور عبدالغفور عرف ننھا گرفتار۔ ایگریکلچر کمیٹی نے زراعت کے شعبے کی ترقی کے لیے جدید ٹیکنالوجی استعمال کرنے کے لیے سفارشات تیار کر لی۔ جنوبی پنجاب میں کپاس کی کاشت کے فروغ کے لیے آگاہی مہم چلانے کا اعلان، حوصلہ افزائی کے لیے سبسڈی دینے کا بھی فیصلہ۔ چیئرمین سی پیک عاصم سلیم باجوہ نے کمیٹی کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ پاکستان سپر لیگ کا میلہ سجنے میں 2 دن باقی، چیمپئن کراچی کنگز ٹائٹل کے دفاع کے لیے پرعزم، تیاریاں تیز کر دیں۔ اسٹار بیٹسمین شرجیل خان کہتے ہیں کہ ایونٹ کا آغاز جیت سے کریں گے۔ چیمپئن ٹیم کے کوچ ہرشل گبز کھلاڑیوں کی کارکردگی سے مطمئن، بولے بابر دنیا کا بہترین بلے باز ہے۔ شرجیل خان اور محمد عامر کسی بھی وقت میچ کا پاسا پلٹ سکتے ہیں۔ جوش میں آ جا، کھیل دکھا جا۔ گیم بنا دو، جان لگا دو، ہر لمحہ پرجوش بنا دو۔ تھا جس کا انتظار، آ گیا وہ شاہکار، کرکٹ کے دیوانوں کو آ گیا قرار۔ پی ایس ایل 6 کے ہر لمحے کو پرجوش بنانے کے لیے اے آر وائی نیوز کا پروگرام ہر لمحہ پرجوش 19 فروری سے روزانہ رات 11 بجے نشر ہوگا۔ لیجنڈری کرکٹر راشد لطیف بھی اس بار ہیں ہر لمحہ پرجوش کا حصہ۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا قاہرہ میں عرب لیگ ہیڈ کوارٹر کا دورہ، سیکرٹری جنرل سے ملاقات، علاقائی صورتحال، اہم عالمی امور، باہمی دلچسپی کے معاملات پر تبادلہ خیال۔ وزیر خارجہ نے سیکرٹری جنرل عرب لیگ کو افغانستان میں امن کے لیے کاوشوں اور کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے آگاہ کیا۔ رینیوبل انرجی کے جو معاہدے سابق حکومت نے کیے تھے انہوں نے 24 روپے فی یونٹ پہ کیے تھے۔ ہماری حکومت نے جو ریٹس دیے ہیں یا جو کانٹریکٹس دیے ہیں وہ تقریباً 6.5 روپے فی یونٹ۔ ملک میں اس وقت 70% بجلی امپورٹڈ فیول سے بن رہی ہے، جس کی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ عمر ایوب کہتے ہیں کہ سابقہ حکومتوں نے 24 روپے فی یونٹ بجلی کے معاہدے کیے، ہم نے نظر ثانی کی اور آئی پی پی سے 6 روپے فی یونٹ بجلی کے معاہدے کیے۔ اور پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,10,035 روپے ہو گئی۔ 1 گرام سونا 9,433 روپے 75 پیسے کا ہو گیا۔ 1 ملی گرام سونے کی قیمت 9 روپے 43 پیسے ہے۔ متحدہ عرب امارات میں 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہے۔ السلام علیکم، اے آر وائی نیوز کے ساتھ میں ہوں اشفاق اسحاق ستی۔ میں ہوں آمنہ کھٹانا۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز ہوگا اس بریک کے بعد۔ Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.